بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قیامت کا دن، اس کے ہولناک مناظر اور قیامت کے دن عدالت الہی کا فیصلہ، کفار و مشرکین، انبیاء کرام کی امتوں کا حساب و کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جنت میں داخل ہونا، سب کچھ اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اور آئیں ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اسلامک ٹی وی، اور لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور کسی نہ کسی انسان کا فائدہ ہو جائے اور وہ سیدھے رستے پہ چل بڑے آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے، تب مشرکوں کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی یہ مشرک کرتے تھے، اور یوں ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ مشرک اپنے اعضاء کو لاغدان کریں گے کہ ہم تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جواب میں اعضاء کہیں گے، جس اللہ نے تمہیں قوت گواہی عطا فرمائی ہے، اس نے بولنے کا ہمیں حکم دیا تھا، ہم کیسے انکار کر سکتے تھے۔ ایک منافق سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ میں نے تجھے دنیا میں عزت، حکومت، اہل و عیال اور مال و دولت دیا تھا، اور وہ کہے گا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیا تھا۔ دوسرا سوال پوچھیں گے، کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی؟ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی، تو منافق کہے گا ہاں یا رب، مجھے یقین تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے رسول پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی۔ منافق اپنی تعریفیں کرنے میں پورا زور بیان صرف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اچھا ذرا ٹھہرو، ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں۔ منافق اپنے دل میں سوچے گا، مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ کرتا رہا، آج میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دے گا۔ چنانچہ اس کی ران، اس کے بدن کا گوشت، اس کے بدن کی ہڈیاں اور اس کے پورے جسم کا روحہ روحہ اس کے نفاق کی گواہی دے گا۔ ایک طرف نماز روزہ کرتا رہا اور دوسری طرف کفار کے ساتھ دوستی پر نازاں تھا اور ان کے مفادات کا تحفظ کرتا رہا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا اور ان سے غداری کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضب ناک ہوں گے اور اس پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ اہل ایمان سے سوال و جواب کا انداز بالکل مختلف ہوگا۔ ایک مومن آدمی کو اپنے پاس بلا کر اپنا دامن رحمت ڈال دیں گے اور سوال کریں گے کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، کیا تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ مومن عرض کرے گا، ہاں یا اللہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کریں گے اور وہ اقرار کرتا چلا جائے گا اور سوچے گا کہ اب تو وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا اور آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں، اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ افراد کے علاوہ انبیاء اور رسول کی کرنے والی اقوام سے بھی سوال و جواب ہوں گے۔ قوم نوح علیہ السلام سے سوال ہوگا، تم نے پیغمبر کی تکذیب کیوں کی؟ اور وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی دعوت کا انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے، نوح علیہ السلام اپنے حق میں گواہی لاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، میری گواہی امت محمدیہ ہے۔ چنانچہ امت محمدیہ کے علماء، اولیاء، صلحاء حاضر کیے جائیں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے اور انہوں نے 950 سال تک حق رسالت ادا کیا۔ قوم نوح کہے گی، تم تو زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، تو یہ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا جائے گا اور وہ اپنی امت کی صداقت کی گواہی دیں گے، اور میری امت نے قرآن مجید کی روح سے سچی گواہی دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گواہی کے بعد قوم نوح لاجواب ہو جائے گی اور مجرم قرار پا کر جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ ایسا ہی معاملہ
قوم شعیب، قوم غوث، قوم مالحہ، قوم لوط اور دوسرے انبیاء کی اقوام کے ساتھ ہوگا۔ جرم ثابت ہونے کے بعد کافر بارگاہ الہی میں درخواست کریں گے، اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ اور سن لیا، بس ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دو واپس، ہم ضرور نیک عمل کریں گے۔ ارشاد ہوگا، یہ نہیں، اب تو تمہیں اپنی کرتوتوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزہ چکھنا ہوگا۔ کفار دوسری درخواست یہ کریں گے، یا اللہ، ہماری گمراہی کے ذمہ دار ہمارے پیشوا لیڈر ہیں، انہیں ہماری نسبت دوہرا عذاب دیا جائے۔ ارشاد ہوگا، تمہارا یہ عذر بھی قابل سماعت ہے۔ گمراہ ہونے والوں کو گمراہ ہونے کا عذاب دیا جائے گا اور گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کا عذاب دیا جائے گا۔ اپنی اپنی جگہ تم دونوں ہی مجرم ہو، دونوں کو اپنے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ حشر میں اس قسم کے سوال و جواب کے علاوہ دیگر اعمال کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ حقوق اللہ میں سے نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ جو آدمی نماز کے حساب میں کامیاب رہا، انشاءاللہ تعالی باقی اعمال میں بھی کامیاب رہے گا، اور جو نماز کے حساب میں ناکام رہا، وہ باقی اعمال میں بھی ناکام رہے گا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب لیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے اعمال کا۔ مقتول کو قاتل سے، مظلوم کو ظالم سے، مجبور کو جابر سے، محکوم کو حاکم سے اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں اور حقوق دلوانے والا ہوں۔ آج کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جس وقت تک کسی جنتی کا اس حق نہ دلوا دوں، اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جس وقت تک کسی جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں۔ چھوٹے سے چھوٹے ظالم اور معمولی سے معمولی زیادتی کا حق بھی اللہ تعالیٰ حقدار کو دلوا کر چھوڑیں گے۔ اگر کسی نے پیلو کی ٹہنی کے برابر کسی کا حق غصب کیا ہوگا یا کسی کی بے عزتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دلوائیں گے۔ اگر کسی نے کسی جانور پر ظلم کیا اور زیادتی کی ہوگی تو اس جانور کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ لے کر چھوڑیں گے، تاکہ کسی جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا تو ان پر بھی جانوروں کے ایک دوسرے کے حقوق دلائیں گے، اور ظالم جانور کا بدلہ دلوایا جائے گا، دوبارہ مرنے کا حکم دیا جائے گا۔ بدلہ یا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہوگی۔ ظالم نے مظلوم پر جتنا ظلم کیا ہوگا اسے ظلم کے برابر نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گی۔ اگر ظالم کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اتمام حجت کے لیے میدان قائم کیا جائے گا۔ میدان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا جتنا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ بعض لوگوں کے میدان میں ایک نیکی کی زیادتی یا ایک نیکی کی کمی ان کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دے گی۔ کہا جاتا ہے، نامہ اعمال تولنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہوا، فلاں ابن فلاں ناکام ہوا۔ لوگوں کے نامہ اعمال کا وزن ان کے ایمان اور عقیدہ کے مطابق ہوگا۔ کفار، مشرکین، مرتدین اور منافقین کے ڈھیروں نیک اعمال کا وزن ذرہ برابر نہیں ہوگا، جبکہ ایک مومن جس کا وہ اعتراف کرے گا آدمی کے نامہ اعمال میں 99 گناہوں کے رجسٹرڈ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اس کے اعمال میزان میں تولے جائیں۔ نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ دیا جائے گا جس پر کلمہ توحید لکھا ہوگا۔ وہی کلمہ توحید اس کے گناہوں سے بھرے 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کوئی آدمی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، نہ اس کی مدد کرے گا،
نہ اس کے کام آئے گا۔ کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہو گئی تو کوئی بھی میدان حشر میں ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کوئی دوست، نہ پیر و مرشد، نہ کوئی رشتہ دار، بلکہ سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ سب سے آخری مشکل ترین مرحلہ پل صراط کا ہوگا۔ ہر آدمی کو پل صراط سے ہی گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ پل صراط بھال سے بھی باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ لوگوں کو اس کے اوپر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریکی اور مکمل اندھیرا چھا جائے گا۔ ہر آدمی کو اس کے عقیدہ اور اعمال کے مطابق پل صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو 2 نور کی مشعلیں دی جائیں گی، بعض کو ایک مشعل دی جائے گی، بعض کو ٹمٹماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی۔ اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے۔ آیت ہے: اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخری دم تک قائم رہے، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بعد اہل ایمان بجلی کی رفتار سے بھی تیز پل صراط کو عبور کریں گے، بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی رفتار کے ساتھ، بعض اونٹوں کی رفتار کے ساتھ عبور کریں گے، بعض لوگ دوڑتے ہوئے، بعض لوگ عام چال سے، بعض لوگ سست رو ہوں گے، بعض گرتے پڑتے ہچکولے کھاتے عبور کریں گے۔ پل صراط کے دونوں طرف ہکس لگے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے چلنے میں صرف رکاوٹ ڈالیں گے، بعض لوگوں کو پل کے اوپر ہی بار بار گراتے رہیں گے، بعض لوگوں کو صرف زخمی کریں گے، بعض لوگوں کو کھینچ کر جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے، کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے کہ جہنم میں گرا دیا جائے گا، بعض لوگ کچھ فاصلہ طے کر کے، اور بعض لوگ نصف میں، اور بعض لوگ آخری مرحلے پر ہوں گے کہ وہ جہنم کی آگ میں دھکیل دیے جائیں گے، جہنم کی آگ میں گر پڑیں گے، اور بعض صراط پار کرتے کرتے قریب پہنچ جائیں گے تو گرا دیے جائیں گے۔ انسان کے اعمال صالحہ صراط پر نہ صرف نور مہیا کریں گے بلکہ عزت بھی کریں گے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور سواریوں کا کام دیں گے۔ صراط سے گزرنے کا منظر اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، صرف انبیاء اکرام کی زبان سے یہ آواز سنائی دے گی: یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ صراط سب سے پہلے رسول کریم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت عبور کرے گی، بعد میں دیگر انبیاء، اولیاء، ان کی امتیں عبور کریں گی۔ صراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان پل صراط کے آخری حصے میں روک لیے جائیں گے۔ جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی، گلہ شکوہ، غصہ یا ناراضگی ہوگی وہ دور کی جائے گی۔ اس کے بعد اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے، تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے، دروازہ کھلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سمیت جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی، آپ اپنی امت کا حال دریافت فرمائیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شمار امتی جہنم میں ہیں تو آپ اللہ کے حضور سجدہ میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے سفارش کرنے کی اجازت طلب کریں گے، تب طویل مدت سجدہ میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ، آپ کی امت میں سے جن کے دل میں جو کے دانے جتنا ایمان ہے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو لے کر اپنی امت کے برگزیدہ افراد کے ساتھ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور فرمائیں گے: اپنے اپنے اعزاء و اقارب، اپنی اپنی جان پہچان کے افراد کی نشانی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال لائیں۔ چنانچہ لوگ ان کے دل میں جوں کے دروازے کے برابر ایمان ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ اس وقت
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اہل جنت کا 1/4 ہوگا۔ آپ کی سفارش دیکھ کر دیگر انبیاء اکرام بھی اپنی اپنی امتوں کی سفارش کرنے کو کہیں گے۔ امت محمدیہ، شہداء، علماء، اولیاء اور صالحہ کو بھی اجازت دی جائے گی اور وہ بھی اپنے اپنے عائد و اقارب اور جان پہچان کے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکلوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں واپس پہنچ کر پھر امت کے بارے میں سوال کریں گے کہ میری امت میں سے کتنے آدمی جہنم میں باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ ہزاروں تعداد میں جہنم میں ہیں۔ آپ پھر سفارش کے لیے سجدہ میں گر پڑیں گے۔ اذن صفات ملے گا۔ آپ کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں چونٹی یا رائی کے برابر بھی ایمان ہے انہیں بھی نکال لاؤ۔ آپ حسب ثاقب اپنی امت انبیاء صالحہ جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور رائی کے برابر ایمان والے امتی کو بھی نکال کر جنت میں لے آئیں گے۔ تب آپ کی امت جنت کی 3/3 ہو جائے گی۔ آپ پھر استغفار فرمائیں گے اور کہیں گے میری امت کے کتنے افراد جہنم میں باقی ہیں۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی ہزاروں امتی جہنم میں ہیں۔ آپ اذن شفاعت کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، پھر اذن شفاعت ملے گا، جاؤ رائی سے کم درجے کے ایمان والوں بھی جہنم سے نکال کر لاؤ۔ اذن شفاعت ملنے پر آپ پر پھر فرشتوں اور علماء، فضلاء اور صلحاء کے ساتھ لیے جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور امت کے اس افراد کو بھی جہنم سے نکلوائیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے سے کم درجے کا ایمان باقی ہوگا۔ تب آپ کی امت جنت کی نصف تعداد کے برابر ہو جائے گی۔ چوتھی مرتبہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اذن شفاعت طلب کریں گے جنہوں نے ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میری عزت، عظمت، جلال اور اس کی کبریا کی قسم جس نے لا الہ الا اللہ کلمہ کہا ہے اسے میں خود جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ آخر میں اللہ تعالیٰ خود لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ جنتی لوگ اس آخری گروہ کو رحمان کے آزاد کردہ کہہ کر پکاریں گے۔ شفاعت کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا اور تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تب یہ جنت میں اپنی اولادوں اور عزیز و اقارب سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا اور وہ ان کے ملنے اور انہیں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے۔ ارشاد تعالیٰ ہوگا اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے۔ چنانچہ تمام اہل جنت کے اہل و عیال کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اہل جنت کے جنت میں آباد ہونے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم میں پہنچنے کے بعد سب کو آواز دی جائے گی اے اہل جنت جنت کے کنارے پر آ جاؤ، اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ دونوں فریق جب کناروں پر پہنچیں گے ایک سفید مینڈا لایا جائے گا جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اے اہل جنت اے اہل جہنم بتاؤ یہ کون ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے۔ مینڈے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا اے جنت والو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، جہنم والو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتی لوگ اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی لوگ خوشی سے مر جاتے۔ جہنمی یہ اعلان سن کر اس قدر مغموم ہوں گے کہ اگر غم سے مرنا ہوتا ممکن تو جہنمی لوگ غم سے مر جاتے۔ آخرت کے شدید مصائب و آلام کم درجے کے ہیں۔ آخرت کی لازوال اور نعمتوں میں دنیا کی نعمتیں عارضی اور کم تر ہیں، مقابلے میں مصائب و آلام عارضی بلکہ نہ صرف کم درجے ہیں۔ بس عقل مند لوگ وہی ہیں جو دنیا کے مصائب و آلام سے گھبرا کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں اور نہ ہی ان کی رنگینیوں کے قریب مبتلا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھیں، بلکہ دونوں حالتوں میں ان کی نگاہ میں آنے والے مراحل پڑھیں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، مومنوں میں سے سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور مومنوں میں جو آنے والے وقت کے لیے اچھی طرح تیاری کرتا ہو وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ ناظرین، آخر میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ نفخ اولاد سے لے کر جنت یا جہنم میں داخل ہونے کے تمام واقعات اور مراحل ترتیب کا ٹھیک تعین کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت حضور کے دربار میں دعا ہے کہ تب ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے اسلامک ٹی وی۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔